بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی ٹی وی میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج میں جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اس ہستی کے قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہیں۔ صاحب ذی وقار، آج ہم آپ کے سامنے حضور غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی پاک زندگی اور کچھ کرامات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل صوفی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم سامعین کرام، غوث ہمدانی محبوب سبحانی غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سیدنا ابو سہل موسی جنگی دوست تھا، جو بہت بڑے عارف اور متقی بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کئی روز سے آپ کو فاقہ تھا۔ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آپ کو دکھائی دیا، جسے آپ نے پکڑ کر کھا لیا۔ بعد میں حضرت ابو سہل کے دل میں یہ خیال گزرا کہ نامعلوم یہ سیب کس کا ہے اور میں نے اسے کھا لیا، اب مجھے سیب کے مالک سے یہ سیب معاف کرانا ضروری ہے۔ سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل پڑے۔ کئی روز کے متواتر سفر کے بعد دریا کے کنارے ایک باغ نظر آیا، جس میں سیب کا ایک بڑا درخت تھا۔ اس کی شاخیں پھل سے لدی ہوئی تھیں اور اس کے پختہ سیب ٹوٹ ٹوٹ کر دریا میں گر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے دریا سے پکڑ کر کھایا ہے وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے مالک باغ کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک عارف حضرت عبداللہ صومعی ہیں۔ حضرت غوث اعظم کے والد حضرت ابو سہل ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کر کے معافی کی درخواست پیش کی۔ حضرت عبداللہ صومعی آپ کی یہ بات سن کر سمجھ گئے کہ یہ شخص بندگان خدا میں سے ہے، تو انہوں نے فرمایا، تم 12 برس ہماری خدمت میں رہو، تب وہ سیب ہم معاف کریں گے۔ آپ نے بسرو چشم رہنا منظور کر لیا۔ آپ نے بسر و چشم رہنا منظور کر لیا۔ 12 سال مدت ختم ہوئی تو حضرت صومعی نے فرمایا، ایک بات اور بھی آپ نے کرنی ہے، پھر سیب معاف کریں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور اور لنگڑی ہے، اس کو تم نے نکاح میں قبول کرنا ہے۔ حضرت ابو صالح نے فرمایا، مجھے قبول ہے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ جب نکاح کے بعد حضرت ابو صالح نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بالکل درست تھی، اس کے تمام اعضاء صحیح و سالم تھے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا، میں نے اپنی لڑکی کے جو صفات بیان کیے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ اندھی اس لیے ہے کہ اس کی آنکھوں نے کبھی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہ اس نے کبھی غلط بات نہیں سنی، ہاتھ پاؤں سے معذور اس لیے کہ اس کے ہاتھ پاؤں غلط کام کی طرف نہیں اٹھے۔ حضرت ابو سہل نے جب اپنی بیوی کی عظمت و شان سنی تو بڑے خوش ہوئے۔ پھر اسی مقدس خاتون کے بطن سے حضرت قطب الاقطاب غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ غوث اعظم جس رات پیدا ہوئے اسی رات آپ کے والد ماجد حضرت ابو سہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام اور اولیاء عظام کی ایک جماعت بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فرزند عبد القادر عطا فرمایا ہے وہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں وہ شان ہوگی جس طرح میری نبیوں اور رسولوں میں شان ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ محترم سامعین کرام،
حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ گیلان میں پیدا ہوئے۔ یہ ایران کے شمال مغربی حصہ کا ایک صوبہ ہے۔ غوث پاک بچپن میں رمضان المبارک کے مہینہ میں دن کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ سارے گیلان میں یہ بات مشہور تھی کہ اشراف سادات کے گھر جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ ماہ رمضان میں سحری سے لے کر افطار تک دودھ نہیں پیتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ آسمان پر بادلوں کے سبب چاند نظر نہیں آ سکا۔ لوگوں کو رمضان کے چاند میں شبہ پڑ گیا۔ ان لوگوں نے آ کر مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے کہا، آج میرے فرزند عبدالقادر نے دن کو دودھ نہیں پیا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ بعد میں معتبر شہادتوں سے اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن روزہ تھا۔ ناظرین محترم، آپ والد ماجد کی نسبت سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ابھی آپ کی عمر زیادہ نہ تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے والدہ محترمہ سے تکمیل علم کے لیے بغداد جانے کی اجازت طلب کی۔ ماں نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ابا جان نے کل 80 دینار چھوڑے تھے، ان میں سے 40 دینار تمہارے کرتے کی تہ میں بغل کے نیچے سی دیے ہیں، وہ تمہیں سفر میں کام آئیں گے۔ ماں نے کہا، بیٹے عبدالقادر، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں ہمیشہ سچ بولنا، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں، شاید میں تمہیں زندگی میں نہ دیکھ سکوں۔ گیلان سے جو قافلہ بغداد جا رہا تھا، آپ اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب قافلہ ہمدان سے آگے پہنچا تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ ڈاکوؤں نے سب کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس بھی 40 دینار ہیں۔ ڈاکو یہ سمجھا کہ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، سب کو لوٹ لیا؟ انہوں نے کہا، اور تو سب کو لوٹ لیا ہے۔ ایک نوجوان سے ہم نے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار، ہمیں تو اس بات پر یقین نہیں آتا۔ سردار نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ حضور غوث پاک ڈاکوؤں کے سربراہ کے پاس تشریف لائے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا نام عبدالقادر ہے۔ پھر اس نے کہا، تمہارے پاس دینار ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہیں۔ سردار نے کہا، عبدالقادر، اگر تم کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں تو آپ کی رقم بچ جاتی۔ آپ نے فرمایا، رقم تو بچ جاتی مگر ماں کی نافرمانی ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے مجھے رخصت کرتے وقت یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اگر میں تم سے کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں تو یہ جھوٹ بن جاتا اور میں نے جھوٹ بولنا نہیں تھا۔ غوث پاک کی زبان اقدس سے یہ نکلی ہوئی بات ڈاکوؤں کے سردار اور اس کے ساتھیوں کے دل پر اثر کر گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ انہیں ماں کی نافرمانی گوارا نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ ڈاکوؤں نے قافلے والوں کا لوٹا ہوا سارا سامان واپس کر دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے عبدالقادر، آپ دعا فرمائے، اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے۔ جب ڈاکوؤں نے توبہ کی اور آپ نے بھی ان کے لیے دعا فرمائی تو سارے کے سارے ڈاکو ولی بن گئے۔ تو یہیں شاعر مشرق کا قلم اٹھتا ہے اور وہ لکھتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ محترم سامعین کرام، آپ بغداد میں تشریف لائے، تفسیر، حدیث، فقہ و دیگر علوم کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ہر علم کو اس نے باکمال استادوں اور صاحب فن علماء سے حاصل کیا۔ حضور غوث پاک شروع میں وعظ و تقریر نہیں فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میں ایک دن نماز ظہر سے پہلے بیٹھا ہوا تھا، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹے عبدالقادر، وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا،
اے میرے جد امجد، میں ایک اجمی مرد ہوں، فصحا بغداد کے سامنے کس طرح تقریر کروں؟ آپ نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا آواز کیا کرو۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ حضرت علی نے فرمایا بیٹا رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے۔ پھر سیدنا غوث اعظم ایسا آواز فرماتے کہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا۔ آپ کی تقریر سے لوگوں کے قلوب روشن و منور ہو جاتے۔ ہزاروں یہودی اور عیسائی آپ کا خطاب سن کر مسلمان ہوئے۔ آپ کے دست اقدس پر 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ افراد نے توبہ کی۔ آپ کی برکت سے چور ولی بن گئے۔ آپ کا وجود اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک نعمت تھا جس نے تاریک دلوں کو روشنی بخشی۔ آپ کی برکت سے عالم اسلام میں ایمان و روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ہر ولی کسی کے قدم پر ہے اور میں نبی بدر الکمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اقدس پر ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ سے ایسا فیض ملا کہ آپ سارے اولیاء اللہ کے سردار بھی ہیں اور آپ کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر بھی ہے۔ غوث پاک نے ایک مرتبہ مجلس واعظ میں فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت مجلس میں جلیل القدر اولیاء اللہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ سب نے آگے بڑھ کر سامنے گردنیں خم کر دیں۔ محترم سامعین کرام، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی فرماتے ہیں تمام اقطاب اور اولیاء اللہ کو جو فیوزات و برکات پہنچتے ہیں یہ سب غوث اعظم کے وسیلہ و ذریعہ سے پہنچتے ہیں۔ دوستو، اب ہم غوث پاک کی کچھ کرامات کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ دوستو، آپ کی کرامات تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں سے کچھ کرامات کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ بغداد کا مشہور تاجر ابو غالب غوث پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں اور ہمارے گھر قدم رنجا فرما کر رونق بخشیں۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے مشائخ اور علماء موجود تھے۔ دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے۔ اسی اثناء میں ایک بڑا سا مٹکا لایا گیا جس میں ابو غالب تاجر کا مفلوج اندھا اور لنگڑا بیٹا تھا۔ تاجر نے کھانا شروع کرنے کے لیے عرض کیا مگر آپ نے کھانا تناول نہیں کیا۔ غوث پاک نے اپنے خلفاء کو فرمایا وہ مٹکا اٹھا لاؤ۔ جب وہ مٹکا آپ کے سامنے لایا گیا جس میں تاجر کا معذور بیٹا تھا، آپ نے تاجر کے بیٹے سے فرمایا بیٹا اٹھو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ صحت مند اور توانا ہو کر اٹھا اور دوڑنے لگا۔ یوں دکھائی دیتا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میری یہ تمنا ہے کہ میرا لڑکا پیدا ہو۔ فرمایا انشاءاللہ ہوگا، مگر اس کے گھر لڑکی پیدا ہو گئی۔ وہ شخص پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضرت یہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ غوث پاک نے فرمایا اس بچی کو کپڑے میں لپیٹ لو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو کپڑے میں لپیٹا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ لڑکا تھا۔ دوستو، حضور غوث اعظم کا وصال ماہ ربیع الثانی 651 ہجری میں ہوا۔ بوقت وصال آپ کی عمر شریف 90 برس تھی۔ قدیم زمانہ سے مسلمان ہر ماہ کی 11ویں شب محفل 11ویں کا انعقاد کرتے ہیں
اور حضور غوث پاک کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ دوستو، آج میں نے جتنی معلومات آپ سے شیئر کی ہیں، یہ معلومات حدیقۃ الخطبہ جو کہ میرے پیر و مرشد صاحبزادہ خیر محمد بھوروی کی تالیف شدہ ہے، وہاں سے لی گئی ہیں۔ اور محترم صاحب زیوکار، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو حضور غوث پاک کے فیض و برکات سے سرفراز فرمائے اور آپ کو 11ویں شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔